أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. غسل میت اور غسل مس میت دونوں میں فرق ہے. غسل مس میت یہ ہے کہ میت کو چھو لیں اور چھونے کی وجہ سے ہم پر ایک غسل واجب ہو جائے تو کہلائے گا غسل مس میت. میت کو چھونے کی وجہ سے ہم پر ایک غسل واجب ہو گیا، غسل مس میت. لیکن اگر خود میت کو غسل دیا جا رہا ہو تو میت کو غسل دینا کہلائے گا غسل میت، یعنی میت کو خود کو غسل دیا جا رہا ہے. یہ غسل مس میت کے علاوہ چیز ہے. غسل مس میت الگ چیز ہے، غسل میت الگ چیز. میت کو غسل دینا ہو کہلائے گا غسل میت، اور اس کو چھونے کے نتیجے جو غسل واجب ہو جایا کرتا ہے وہ غسل مس میت. تو فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں غسل ہے. فرماتے ہیں کہ غسل میت کے علاوہ کوئی اور غسل ہو تو ایسی صورت میں غسل میں انسان پر جبیرہ بندھا ہوا ہو تو جبیرہ کا وہی حکم ہے. زخموں، پٹیوں، پھوڑاؤ، ہڈی ٹوٹی ہوئی ایسی کوئی چیز ہو بدن کے اوپر، کوئی ضرور نہیں کہ اعضاء وضو پر ہو، بلکہ غسل تو پورے بدن کو کیا جاتا ہے. اس لیے بدن میں کہیں پر بھی انسان کے اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، پھوڑا نکلا ہوا ہے، زخم پڑا ہوا ہے اور اس پر جبیرہ باندھا ہے، اور وہ جبیرہ اگر اعضاء وضو کی طرح غسل میں چونکہ پورے بدن کو دھونا ہوتا ہے تو اس لیے اگر کہیں پر بھی وہ جبیرہ بندھا ہوا ہے تو اسی طریقے سے اس جبیرے کو ڈیل کریں گے کہ جس طرح وضو کو ڈیل کیا جاتا ہے. یعنی اس پر جس طریقے سے اگر پاک ہے تو اسی کے اوپر سے گیلا ہاتھ پھیرا جائے. مثلا پیر میں جبیرہ ہے مثلا تو پیر کے اوپر جو ہے گیلا ہاتھ پھیریں گے یوں کر کے. پلستر بندھا ہوا ہے اس کو ہم جو پلستر کے اوپر گیلا ہاتھ پھیریں گے تو یہ جو ہے یہ پلستر پر جو گیلا ہاتھ پھیر رہے ہیں تو پیر تو اعضاء وضو میں سے نہیں لیکن اعضاء غسل میں تو ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہاتھ پھیرا جائے گا جس طریقے سے وضو کے اندر جو ہے وہ وضو جبیرہ میں ہاتھ پھیرا جاتا ہے. جبیرہ والا غسل ہو تو غسل میں بھی اسی طریقے سے پلستر کے اوپر ہاتھ پھیریں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ یہ پاک ہو اور نقصان نہ کر رہا ہو. تب اگر نقصان کر رہا ہو پھر بھی وضو جبیرہ نہیں چلے گا. اور اگر نجس ہے تو نجس کا قانون یہ ہے کہ اس پر ایک پاک کپڑا رکھیں گے اور پاک کپڑے پر ہاتھ پھیریں گے جو نجاست اندر سرایت بھی نہ کر جائے. اس طرح سے اوپر ہاتھ پھیرا جائے گا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جبیرہ والا غسل اس میں بدن میں کہیں پر بھی جبیرہ بندھا ہوا ہے، اور غسل میت کا غسل کے علاوہ کوئی غسل ہو تو وہاں پر جب غسل کریں گے تو اس غسل کو بالکل وضو جبیرہ کی طرح ڈیل کریں گے. یعنی جس طرح وضو جبیرہ میں گیلا ہاتھ پھیرا جاتا تھا
اسی طرح بدن میں کہیں پر بھی وہ پلستر بندھا ہوا ہے تو ہم اس کے اوپر بھی گیلا ہاتھ پھیریں گے، 2 شرطوں کے ساتھ، ایک تو نجس نہ ہو جائے، دوسرا یہ کہ نقصان دہ نہ ہو، ضرر پہنچ رہا ہے، یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ہل جانے کا خطرہ ہے، یا زخم کو جو ہے خراب ہو جانے کا خطرہ ہے، تو نہیں کریں گے، پھر تو تیمم کریں گے۔ یا پھر جو ہے نجس ہے تو نجس میں بتایا گیا تھا کہ ایک پاک کپڑا اس طرح سے رکھیں گے کہ جس کی سے نجاست سرایت نہ کرے، اوپر ایک کپڑا رکھیں گے اور اوپر سے اسی گیلے ہاتھ سے اس کپڑے پر سے ہاتھ پھیریں گے، مسح کریں گے۔ مثلا پلستر نجس ہو گیا اور پلستر نجس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرنا ہے، تو پہلے پلستر کے اوپر ایک کپڑا باندھیں گے، ایسا کپڑا جو پاک کپڑا ہوئے، پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے۔ ایسا ہی اگر پھیریں گے تو ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا، وہ پھر وضو یا غسل نہیں ہوگا، وضو غسل باطل ہو جائے گا۔ ہاں، پھر بعد میں کپڑا ہٹا دیں، جب جو ہے آپ وضو کر لیں اس کے بعد ہٹا دیں، اس سے غسل کر لیں پھر وہ کپڑا ہٹا دیں۔ تو آپ کو بالکل وضو جبیرہ کی طرح غسل جبیرہ میں ڈیل کرنا ہے، صرف یہی دیکھنا ہے کہ نجس نہ ہو جائے اور نقصان دہ نہ ہو۔ نقصان دہ یعنی ہڈی ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، ہل جانے کا خطرہ ہے، یا زخم کے خراب ہو جانے کا خطرہ ہے، مثلا چاہے پھوڑے میں ہو چاہے زخم میں کوئی خرابی پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے، تو پھر انسان تیمم کرے گا، نقصان ہونے کا خطرہ۔ اگر نجس ہے تو پاک کپڑا اس پر رکھیں گے اور پاک کپڑا رکھ کر کے پھر اس طرح ہاتھ پھیریں گے کہ کپڑا بھی نجس نہ ہو، ہاتھ بھی نجس نہ ہو، اوپر سے خالی گیلا کپڑا اس کے جو ہے گیلا ہاتھ پھیر دیا جائے گا کپڑے کے اوپر، خشک کپڑے پر۔ اگر اتنا پتلا ہے کہ نیچے تک نجاست سرایت کر جاتی ہے، اس طرح نہیں، بلکہ اتنا موٹا کپڑا ہو کہ نیچے نجاست سرایت نہ کر جائے، گیلا پانی نیچے نہ چلا جائے، ورنہ تو یہ کپڑا بھی نجس ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں وضو یا غسل پھر نہیں ہو سکے گا۔ تو 2 باتوں کا خیال کرنا، نجاست کا خیال کرنا ہے اور نقصان کا خیال کرنا ہے، اور اس طرح جبیرہ، جس کو آسان الفاظ میں کہ وضوء جبیرہ کی طرح غسل جبیرہ کو بھی ڈیل کرنا ہے، اسی طرح انجام دینا ہے۔ نجاست کا بھی خیال کریں گے، نقصان ہو جانے کا بھی خیال کریں گے، عام حالات تو ایسے ہی پھیریں گے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس وقت غسل ترتیبی انجام دینا ضروری ہے، غسل ارتماسی نہیں چلے گا احتیاط واجب کی بنیاد پر، غسل ترتیبی انجام دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر اعضائے وضو کے علاوہ کسی اور جگہ پر انسان کے پھوڑا یا زخم ہے تو پھر انسان تکلیف ہونے کی صورت میں اور نقصان ہونے کی صورت میں انسان تیمم سے گزارا کرے گا، تیمم سے گزارا کرے، یعنی نقصان کی صورت میں ہمیشہ تیمم کا سہارا لے گا اور نجاست کی صورت میں اس پر پاک کپڑا رکھ کر گیلا ہاتھ پھیرے گا۔ بس اس بنیاد پر آپ نے دیکھا کل کا کل یہ مطلب نکلا کہ غسل جبیرہ وضوء جبیرہ کی طرح ہے، صرف اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ نجس نہ ہو اور نقصان دہ نہ ہو۔ نقصان دہ ہے تو نقصان دہ کی صورت میں تیمم کریں گے، اور اگر نجس ہے تو اس پر ایک ایسا پاک کپڑا رکھیں گے جس کی نجاست سرایت کر کے اوپر نہ آ جائے، یا گیلا پانی اس کے نیچے تک نہ پہنچ جائے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کپڑا پھر دوبارہ نجس ہو جائے اور ہمارے ہاتھ بھی نجس ہو جائیں۔ اس طرح سے کپڑا رکھنا ہے کہ درمیان میں سوکھا ہی سوکھا رہے، وہ نجاست کا حصہ نیچے تک نہ پہنچ جائے نہیں، اور کپڑا اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ جس میں یا ڈبل ٹبل کپڑا لپیٹیں کہ وہ نیچے نہ پہنچ جائے، ورنہ جو ہے اگر نیچے پہنچتا نجس ہو جاتا ہے
تو وہ نہیں چلے گا، پاک رہنا چاہیے۔ اور پھر بعد میں کپڑے کو ہٹا دیں، چاہے وہ کپڑا نیچے سے بھلے نجس ہو گیا ہو، کوئی بات نہیں، کپڑے ہٹا دیں، اس کو پھر بعد میں پاک کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کا غسل جبیرہ ہو گیا ہے۔ تو اصول کیا رہا کہ غسل جبیرہ وضو جبیرہ کی طرح، اس میں نقصان اور نجاست کو مد نظر رکھیں، نقصان اور نجاست کو مد نظر، نقصان میں تیمم کریں گے، نجاست میں اس پر اوپر کپڑا رکھ کر کے انسان غسل جبیرہ انجام دے گا، وضو کی طرح، جس طرح وضو انجام دیا اور ترتیبی غسل انجام دے گا، التماسی غسل انجام نہیں دے گا۔ صلی اللہ علیہ